میری گل ریکارڈنگ ضرور کرنی. گل یہ ہے کہ مسجد دا جڑا تقدس ہے نا انہوں بحال رکھو اللہ دی رضا واسطے. جڑے ادھروں بھی مناظر نے مولانا صاحب ادھروں بھی اور انہاں دے نال جڑے معاون نے انہاں تو علاوہ ادھر بھی کوئی بندہ نہ اشارہ کرے نہ بولے. ادھر بھی جتنے بھائی معاون نے وہ اگے ہو جان انہوں نے قریب باقی پیچھے بہ جاؤ. ادھر بھی جڑے معاون نے وہ قریب ہو جاؤ باقی تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ. پیچھے بیٹھن والے کوئی اشارہ کرایا نہ کرن. مناظر بات شروع کرن اور معاونین انہوں نے کتاباں کے ذریعے تعاون کرن گل وہ بھی کوئی نہ کرن. آپس کرنے کر لینے کوئی منع نہیں. شور نہیں پانا. مسجد جڑی ہے نا وہ اللہ دا گھر ہے. سانو احترام کرنا چاہیے. اگر اسی تسی احترام نہیں کرنا تو کنوں سکھانا جے. پہلے تسی لب دے پیا گستاخ کیڑا تے آپ گستاخ کا سارے ہی بنے پیا جو. کیڑا گستاخ نہیں رہ گیا. اسی نہیں کہ تسی نہیں سارے ہی گستاخ ہوئے. کیوں جی منیر صاحب؟ اس واسطے اللہ دی رضا واسطے مسئلہ فہم و تفہیم نہ سمجھو اور صرف معاونین مناظر دے نال بیٹھن. باقی میرے دوست ساڈے مہمان ہو ہاتھ نال بھی اشارہ نہ کرو نہ اوپر کو چھالا مارو. یہ تسی کسی ایسے میدان نہیں کھڑے ہو کہ جڑا تسی ہن پتہ نہیں فتح کر کے کی ہو جانا. جے تے انہاں شرائط تے منافع کرنا جے تے پھر شروع کرو. تے جے ادھر بڑکا چھڑکا مارنیاں تے پھر پہلے تیل مار لو لتاں نو تے پھر گھول کر لو کشتی کر لو کتاباں سام کے رکھ دیو. اللہ دی رضا واسطے تہاڈی مہربانی دعا کراں دی کوئی حقیقت سمجھو. افہام و تفہیم اگے اتنے کہڑی دنیا رل کے بیٹھی ہوئی ہے. انڈیا میں اگر کوئی طوفان آئے تو انہیں ویکھنا آ حدیث تے آ دیوبندی تے آ بریلوی انہوں نے سارے دے بمب سٹنا. انہیں کسی کی پرکھ کرنی. ساریاں مسجداں آئے دے تے یا رسول اللہ لکھیا تے تے نہیں لکھیا سارے تے جانا سب کچھ. آپ دے دشمن نو بچانو. اللہ واسطے اللہ دی رضا واسطے کام شروع کرو. ٹائم کو نوٹ کریں جی. ہو گیا شروع کرو. شروع کریں. آپ ادھر دیکھیں توجہ کریں پھر شروع کریں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناظرہ شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے. یہ میرے پاس کتاب ہے سبع سنابل اور یہ بریلوی حضرات کی مشہور کتاب ہے. دیکھو سنو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت پر کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کی کیسی گستاخی کرتے ہیں. کتاب والا لکھتا ہے صفحہ نمبر 278 یہ سبع سنابل ہے. کہتے ہیں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا. خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اچھا فرمایا اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول کی گستاخی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب آخری رسول ہے آخری نبی ہے اور کسی رسول نبی نے نہیں آنا. میرے محبوب رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی. بخاری کی روایت ہے میرے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا. لیکن بریلوی اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے اور قرآن کی بھی گستاخی کرتا ہے. اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتا اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھو گے تو پھر عقیدت ظاہر ہوگی واضح ہوگی. آگے لکھتا ہے کلمہ وہی ہے اصل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اصل کلمہ وہی ہے. خود اقرار بھی کرتا ہے
اور کفر بھی بکتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور یہ ہے احمد رضا خان صاحب کی مشہور کتاب تمہید الایمان۔ یہاں لکھتے ہیں احمد رضا خان صاحب کہ صریح بات میں تعویل نہیں سنی جائے گی جب واضح گستاخی ہو، اور ایسی صریح گستاخی ہو کہ ہر آدمی کو سمجھ آئے، اور یہ ہر آدمی کو سمجھ آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ اللہ کے رسول کی بہت بڑی گستاخی ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، سن نوریا، مزے کی بات یہ ہے کہ تیرا احمد رضا خان حکم بھی لگاتا ہے، کہتا ہے جو آدمی یہ کہے انا رسول اللہ وہ پکا کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ پکا کافر ہے۔ یہ ہے تمہید الایمان، احمد رضا خان صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 154، کہتا ہے جو آدمی یہ کہے کہ انا رسول اللہ وہ پکا ٹھکا کافر ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، انا رسول اللہ کہے، چشتی رسول اللہ کہے، یا کسی اور کو نبی اللہ کہے، رسول اللہ کہے، وہ پکا کافر ہے۔ یہ تمہید الایمان حکم لگ گیا ہے۔ لیکن میں نوری صاحب سے بھی حکم پوچھوں گا کہ نوری صاحب اس پر حکم لگاتے جائیں، تیرا بانی احمد رضا خان وہ حکم لگا چکا ہے کہ یقیناً یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور یہ صریح بات ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی کہ انا رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور پتے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سبع سنابل بڑی معتبر کتاب ہے۔ دیکھیں، ٹھہریں، یہ فتاوی رضویہ ہے، یہ احمد رضا خان کا صاحب کا مشہور فتاوی ہے۔ یہ سبع سنابل کی تعریف کرتا ہے، لکھتا ہے زبطۃ العارفین سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی السامی سبع سنابل شریف میں، سبع سنابل شریف میں وہ جو کتاب ہے بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کو مقبول ہو چکی۔ آہا، احمد رضا خان کہتا ہے یہ وہ اتنی معتبر کتاب ہے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب ایک کتاب پیش ہو جائے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کو برداشت کریں گے؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ہے، بخاری کی روایت ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ادھر قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یعنی یہ اتنی معتبر کتاب ہے، اس سے نوری صاحب بھاگ نہیں سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اگر اس کا انکار کریں گے پھر احمد رضا خان صاحب کا انکار کریں گے۔ اعتبار تو احمد رضا خان صاحب کی بات کا ہوگا۔ احمد رضا خان صاحب نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ سبع سنابل اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئی اور اللہ کے رسول نے اس کو قبول کیا، یہ بھی گستاخی ہے، اور یہ قرآن پر بھی ڈاکہ ہے، اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت پر بھی ڈاکہ ہے۔ کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کافر ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور غلام احمد قادیانی کے علاوہ اور کتنے قادیانی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ سبع سنابل والا جس طرح غلام احمد قادیانی کافر ہے، اسی طرح سبع سنابل والا بھی کافر ہے، کیونکہ اس کو مان رہا ہے کہ اصل بات، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ادھر سبق یہ سکھلاتا ہے کہ پڑھ مریدہ، سونیا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور نوری صاحب جگر پہ ہاتھ رکھ، میری کسی ایک اہل حدیث کی کتاب میں تو یہ دکھا دے کہ کسی اہل حدیث نے کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا فلانا رسول اللہ۔ میرے کسی اہل حدیث نے نہیں کیا، کسی
کسی نے بھی نہیں کہا